آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور صبح کا وقت تھا 5 بجے کا، اور سوموار کا دن تھا جب آپ پیدا ہوئے۔ 22 اپریل اور 9 ربیع الاول تھا، اور 571 ہجری کی تاریخ تھی جب آپ وسلم اس دنیا میں آئے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، اور آپ وسلم کی والدہ جو ہے اس کے بارے میں جو بتاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ وسلم کی پریگننسی مجھے ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل جو تھے وہ روشن ہو گئے، کہ جس سے ملک شام کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسر و کسریٰ کے جو مجوس کدہ تھا ان کا، جہاں پہ جلتی تھی مسلسل، کتنے سالوں سے ان کی آگ جل رہی تھی، کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ تو جو ایوان کیسرا تھے، یعنی جو ان کے بادشاہ تھے، وہ سارے حیران رہ گئے کہ آج تک یہ آگ کبھی نہیں بجھی، آج اگر بجھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے۔ لازماً وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبری جو تھی وہ ابو طالب عبد المطلب کو سنائی، جو کہ دادا تھے ان کے، اور ان کو جب پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن جتنا آپ کا پوتا خوبصورت ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، آپ خود دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ پیغام بھیجا، عبد المطلب آئے ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور بہت خوش ہوئے، چوما اس کو اور بیت اللہ میں لے گئے۔ بیت اللہ میں لے جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کروایا، اپنا طواف کیا انہوں نے، جس سے آپ کا بھی ہو گیا ساتھ، اور بہت خوش ہوئے۔ گھر آئے تو آمنہ سے کہتے ہیں کہ نام کیا رکھنا ہے اس کا؟ تو آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں کتنی بار یہ نام سنا تھا کہ جو آپ کے بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ تو دادا کہتا ہے یہ نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ کہتی جی سنا تو نہیں، لیکن مجھے بارہا یہ نام سنائی دیا ہے، تو یہی نام رکھنا ہے۔ تو کہتے ٹھیک ہے۔ انہوں نے نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آپ کی والدہ نے پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام صوبیہ تھا، اس نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تھی۔ جب 7واں دن ہوا آپ کا، تو آپ نے فیملی کے مطلب کہ جو چچا وغیرہ تھے ان کو بلایا گیا، آپ کے ختنے کیے گئے اور آپ کا حقیقہ کیا گیا۔ تو جب حقیقہ کیا گیا، دعوت رکھی گئی، تو سارے جو مطلب کہ رشتہ دار تھے وہ آ کے بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب جو جس بچے کی ہمیں پارٹی کھلائی ہے، دعوت کھلائی ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ اس کا نام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ کہنے لگے یہ کیسا نام ہے، پہلے کبھی نام نہیں سنا۔ آپ نے اس کا نام رکھنا تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کا مطلب ہے بت کا بیٹا، بندہ، اور عزیٰ ان کے بت کا نام تھا۔ عبد المطلب جیسے رکھا، یا اس طرح کوئی اور نام رکھنا تھا، عبد النار، عبد الدینار، اس طرح کا نام رکھنا تھا۔ تو کہتے نہیں، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، تعریف کیا گیا، خوبصورت بچہ۔ اچھا، کتنا کو خوبصورت ہے آپ کا پوتا جو آپ نے اتنا بڑا نام رکھ دیا؟ تو کہتے میں بلا دیتا ہوں، دیکھ لو۔ اب اندر آواز لگائی ہے اور بچے کو اٹھا کے لائے ہیں، اور جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنے خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوبصورت تھے کہ سب کی آنکھیں کھلی کی رہ گئی، کوئی آگے جواب دے ہی نہ سکا۔ سب یہی کہنے لگے کہ واقعی اس کا نام صحیح رکھا ہے آپ نے۔
اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا آپ نے، کیا جبرائیل تو نے کیسا پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں نے مشرق و مغرب سب دیکھا ہے، میں نے کتنی نبیوں کے پاس میں گیا، کتنی جگہوں پہ میں گیا، ہر جگہ پہ میں نے سیر کی ہے، لیکن آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ اتنے پیارے تھے آپ، اتنے پیارے تھے آپ۔ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ آپ کا مطلب نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ بہت لمبی ہائٹ تھی نہ بہت چھوٹی تھی، اور رنگ اتنا خوبصورت سرخ سفید تھا کہ دمکتا تھا، چہرہ چمکتا تھا چاند کی طرح، کہ جب چاند بھی مطلب کہ دیکھتا ہوگا تو وہ بھی شرما جاتا ہوگا، یعنی اتنا خوبصورت آپ کا چہرہ تھا۔ تو وَأَحْسَنَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنَا، شاعر کہتا ہے حسان بن ثابت کہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے نہ جنم دیا ہے نہ دے گی، یعنی اتنا خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار مکہ بھی ایک بار دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنا پیارا چہرہ، کہنے لگے صحیح نام رکھا ہے اس کا آپ نے۔ اس کے بعد دودھ پلانے کی بات آتی ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے تھے نا، ان کو دودھ پلانے کے لیے دوسرے شہروں میں، دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، گاؤں میں، اس وجہ سے، اس لیے کہ بچوں کی زبان درست رہے، بچوں کے جسم ٹھوس بن جائیں، طاقتور بن جائیں، اس طرح کی ساری باتیں۔ اب جب کہ ان کو حضرت حلیمہ جو تھی وہ آئی اپنے علاقے سے، وہ بنو سعد ایک علاقہ تھا، وہاں سے عورتیں آیا کرتی تھی اور ساری اکٹھی ہو کے آیا کرتی تھی، سال بعد 2 سال بعد بچے لے جایا کرتی تھی آ کے، کبھی کوئی گروپ آتا کبھی کوئی گروپ آتا۔ تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال بھی عورتیں آئی اور بہت ساری آئی، ان کے اندر یہ بھی تھی حلیمہ جن کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب یہ عورتیں آئی تو ان کا سب سے پہلا جو ان کا مطلب ہوتا تھا مطالبہ، وہ یہ ہوتا تھا کتنے پیسے ہوں گے، کتنا مال دیا جائے گا۔ اب آپ کو تو مال تو ان کو ملتا تھا نا جن کے باپ ہوتے تھے۔ جب یہ آئی ہیں تو ساری عورتیں آمنہ کے پاس آئی ہیں، بیٹا پوچھا، دیکھا نہیں، باپ ہے اس کا، نہیں، چلی جاتی تھی، جو ان سے بھی آتی پوچھتی چلی جاتی تھی۔ حلیمہ بھی آئی، اس نے بھی پوچھا اور وہ بھی چلی گئی۔ اب اس دائیوں نے باقی گھروں سے بچے اٹھا لیے، امیروں کے بچے اٹھا لیے اور لے گئی۔ تو جب یہ حلیمہ مطلب واپس جانے لگی تو اس کے سواری کا پہلے ہی حال یہ تھا کہ ساری مکے پہنچ گئی تھی تو یہ پیچھے رہ گئی تھی، آئی بھی لاسٹ میں تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک سواری تھی جو اتنی کمزور تھی کہ وہ چل ہی نہیں سکتی تھی۔ تو جب مطلب کہ یہ پہنچی ہے مکے میں، ساری دائیوں نے بچے اٹھا لیے تھے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، مجھے یہاں سے کیا ملنا، میں تو پہلے ہی اتنی غریب ہوں، اس نے سوچا۔ خیر بچہ اس کو کہیں اور سے بھی نہیں ملا، سارے بچے لے لیے دائیوں نے چونکہ وہ پہلے آ گئی تھی۔ اب یہ اپنے خاوند کو کہنے لگی ہے کہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے نا اسی کو لے لیتے ہیں، میرا دل بڑا پریشان ہو رہا ہے۔ خاوند سے کہتی ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی بچہ ہمارے پاس بھی پیارا سا ہو اور ہم بھی لے کے جائیں، کیا ہم خالی جائیں گے؟ تو میرا دل ہے کہ وہ جو بچہ ہے تو یتیم، تو وہی لے لیتے ہیں۔ تو خاوند کہتا ہے کہ ہاں حلیمہ جاؤ لے آؤ، ہم یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے گا۔ تو اب جب کہ گئی ہے حلیمہ لینے کے لیے تو آمنہ نے پہلے ہی دیکھتے کہا کہ اے حلیمہ، اے آنے والی، پہلے بچہ دیکھ لینا پھر واپس جانا۔ تو حلیمہ کہنے لگی میں اب دیکھنے نہیں آئی، میں لینے آئی ہوں۔ وہ سمجھی تھی شاید واپس چلی جائے پھر ویسے۔ تو جب آئی اندر اس سے پوچھا، بچہ دکھایا تو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی کہ اتنا خوبصورت بچہ۔ اور آمنہ نے بھی بتایا کہ میں نے اپنی پریگننسی کے دوران اور اس کے جنم ہونے کے بعد میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ کہتی ہیں آمنہ حلیمہ سے کہ میں نے اکثر مطلب دیکھا کہ مجھے نا مطلب کہ یہ جو پتھر تھے، یہ درخت تھے، یہ جھک جھک کے مجھے سلام کرتے تھے۔ اپنی پریگننسی کے اندر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا۔ تو حلیمہ لے گئی اٹھا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لے گئی۔ اب جب سینے کے ساتھ لگایا تو ان کو پہلے ان کے چسٹ میں دودھ نہیں آیا کرتا تھا، مطلب کہ ان کا جو بچہ تھا ساتھ وہ بھوکا رہا کرتا تھا۔ اب انہوں نے رات گزارنی تھی، شام پڑ گئی تھی، صبح ہی جانا تھا۔ اب وہاں پہ جب اپنے بچے کو لے کے گئی ہے، جب محسوس کیا تو بڑا حیران ہوئی کہ ہے میرا تو پہلا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ خیر خامد گیا
اونٹنی کے پاس دودھ دھونے کے لیے، اس نے دیکھا وہاں پہ بھی دودھ ہی ہوا پڑا ہے، تو خامد دودھ لے کے آیا گلاسوں میں ڈال کے بیوی کے پاس، تو کہنے لگا کہ حلیمہ لگتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت کر دی ہے، ہمیں کوئی بے انتہا برکتوں والا بچہ مل گیا ہے۔ بہت خوش ہوئے دونوں برکات دے کے، صبح سواری پہ بیٹھے ہیں واپس جانے کے لیے، تو سواری جو پہلے تھوڑی بہت چلتی تھی اب وہ بھی نہ چلے، تو یہ کہتے یہ کیا بنا، اس کو سواری چل نہیں رہی، اب کیسے واپس جائیں؟ خیر کتنا ہی اس کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، نہیں چل رہی تھی۔ تو ایسے میں خامن کہنے لگا اچھا یہ بچہ مجھے ذرا آگے پکڑاؤ، میں دیکھتا ہوں کچھ کر کے۔ اب جیسے اللہ نے بچے کے باز ان میں ڈال دی، بچہ خامن نے آگے پکڑایا تو سواری نے بھاگنا شروع کر دیا، اتنا تیز بھاگنا شروع کر دیا، جو پہلے چل نہیں رہی تھی اب بھاگ رہی ہے۔ تو دونوں سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی کوئی قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ نے بچپنے میں بھی اپنے نبی کو پیچھے نہیں کیا۔ جب لے گئی ہیں تو راستے میں جا رہی تھی، اور کیا کہتے ہیں، جب جا رہی تھی راستے میں تو ساری سواریوں سے آگے گزر گئی۔ اب وہ جو پہلے سے چلی ہوئی تھی دائیاں ساری، وہ پیچھے رہ گئی، وہ بڑی حیران، ساری پیچھے سے پکار کے کہتی ہیں کہ اے حلیمہ تجھے کوئی سواری نہیں دے دی کسی نے، یا تمہارے پاس کوئی نئی چیز آ گئی، طاقت کہاں سے آ گئی اتنی؟ تو حلیمہ کہتی نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا، سواری میری وہی ہے، میرا سوار بدل گیا۔ کون ہے یہ؟ اتنا خوبصورت بچہ، سب نے دیکھا، سب حیران، اتنا پیارا، مڑ مڑ کے کہیں کہ ہمیں بھی دکھاؤ، ایسا کون سا سوار ہے جس نے تمہاری سواری کو اتنی رفتار دے دی؟ خیر حلیمہ کہتی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے اتنے مناظر دیکھے، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنے بچے کو لے کے گھر گئی تو میرے سینے میں بھی دودھ آ گیا، میرے گھر میں بھی، جانوروں میں بھی دودھ آ گیا۔ وہ قحط سالی کا سال تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ اللہ نے بارش ڈال دی اور قحط ختم ہو گیا۔ اور کیا کہتی ہیں کہ جہاں پہ میری بیٹی بکریاں چراتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں کہتی تھی وہاں جا کے بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کی چراتی ہے، یعنی وہاں پہ گھاس زیادہ ہوتی تھی، وہاں پہ ہریالی زیادہ ہوتی تھی۔ اور کہتی ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس کے بعد کبھی کچھ ختم ہوا ہی نہیں میرے گھر میں۔ جاتی جاتی اتنی سواری تنگ تھی کہ قافلہ تنگ آ گیا تھا، پیچھے چھوڑ گیا تھا، لیکن واپسی پہ وہی قافلہ آگے جا کے دیکھتا ہے، گھر میں آ کے دیکھتا ہے کیا آ گیا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پہ واپس آئی، اپنے آغوش میں رکھا، تو میں نے اتنا سکون محسوس کیا اپنے گھر میں کہ کبھی مجھے زندگی میں اتنا سکون محسوس نہیں ہوا۔ عجیب روشنی میرے خیمے میں، عجیب ماحول ہو گیا میرے خیمے میں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، سوچیں آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا کتنا مزے کا ہوگا، اور جب ہم ان سے ملاقات کریں گے جنت میں تب کتنا مزہ آئے گا، انشاءاللہ ہم کریں گے اور دیکھیں گے اپنے پیغمبر کو کہ ہمارا پیغمبر کتنا خوبصورت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہم واپس مطلب کہ آگے ہم نے رہنا شروع کر دیا، پھر میرے گھر میں برکتوں کے ڈھیر لگ گئے، میری بکریاں بھوکی جاتی اور سیر ہو کے واپس آتی، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ ہوتا، لیکن جب آتی واپس تو سیر ہو کے آتی، اور میرے بچے جو تھے وہ دوسرے بچوں کی بنسبت زیادہ صحت مند ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی بنسبت زیادہ صحت مند بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے اور بڑے بھی جلدی ہو رہے تھے۔ یہ ساری خود گفتگو حلیمہ بتاتی ہے کہ میں نے ایسے دیکھا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کو میں دیا اپنے گھر میں جلاتی نہیں تھی، چونکہ اب تو ماشاءاللہ لائٹیں ہیں نا ہمارے پاس، روشنی ہے، تب یہ دیے ہی چلتے ہوتے تھے، تو کہتی میں اکثر رات کو جلاتی نہیں تھی، جب کبھی میری آنکھ کھلتی تھی تو میری آپ کے چہرے کے اوپر نظر پڑتی تھی تو میرا دل خوش ہو جاتا، یعنی آپ کا چہرہ چمکتا ہوتا تھا رات میں بھی، حالانکہ دیے وغیرہ نہیں چلتے تھے۔ خیر اسی طرح 2 سال گزر گئے، پھر کہتی ہیں کہ میں مطلب جا رہی تھی، میں اپنے گھر میں تھی، تو میرا بیٹا جو تھا 2 سال کا ہو چکا تھا، تو اب وقت آ گیا تھا کہ اس کو واپس لے کے جاتے، رضاعت مدت ختم ہو گئی تھی، لیکن ابھی مطلب کہ واپس لے کے نہیں گئی، چھوڑ کے نہیں آئی، آمنہ کے پاس ملانے کے لیے لے گئی ہیں، پھر واپس لے آئی ہیں، کیا کہ ابھی بچے کی اچھی نہیں ہوئی پرورش، ابھی مطلب بچہ ٹھوس نہیں ہوا، آمنہ آپ ایسے کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور میرے پاس رہنے دیں۔ تو آمنہ ظاہرہ والدہ تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا بچہ ٹھوس ہو جائے، پیارا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اور ہو جائے، صحت اس کی اچھی ہو جائے، بھیج دیا پھر۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 4 سال کا ہوا تھا یا 3 سال کا ہوا تھا جب
ایک بار کھیل رہے تھے باہر بچوں کے ساتھ، لیکن لگتے یوں تھے جیسے سب سے بڑے، عمر میں چھوٹے ہوتے تھے لیکن جس محفل میں بیٹھتے تھے تو نمایاں لگتے تھے، عجیب چہرے پہ نور ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، خوبصورتی ہوتی تھی کہ دور سے پتہ لگتا تھا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یعنی محفل کی رونق ہوتی تھی، چاند بیٹھے ہیں ستاروں کے اندر، یہ حال ہوتا تھا جب آپ جس محفل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب 3 سال کے ہو گئے یا 4 کے، تو پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل صلی السلام آئے تو آپ سلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل نے آپ کو پکڑا، پکڑ کے آپ کا سینہ چاک کیا، اس کو کہتے ہیں شق صدر، عربی میں کہتے ہیں شق صدر، تو سینہ چاک کیا آپ کا، دل نکالا باہر، اس کو زمزم کے پانی تشت میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھویا، حسد، کینہ، بغض سب کچھ اس میں سے ختم ہو گیا، پہلے بھی نہیں تھا، بہرحال ختم ہو گیا، سب دھو کے دوبارہ وہیں پہ فٹ کر دیا۔ آپ گھبرا گئے، بچے تھے نا، چہرہ تھوڑا سا زرد ہو گیا، تو آپ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، حلیمہ کو جا کے کس نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو نا قتل کر دیا ہے، تو بھاگی آئی، آ کے دیکھا تو رنگ اڑا ہوا ہے، اترا ہوا ہے آپ کا، لیکن جسم پہ نشان کوئی نہیں ہے۔ وہ کون سا ہمارا بائی پاس تھا جس کے لیے 4 مہینے بستر سے اٹھنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بائی پاس تھا جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، اللہ کو تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، بڑے سے بڑے کام کن کہہ کے کر دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا قمیض اٹھا کے وہاں پہ کوئی نشان نہیں تھا تو حیران رہ گئی، لیکن چہرہ اترا ہوا تھا۔ پھر اس واقعے کے بعد نہ حلیمہ کو ذرا خطرہ محسوس ہوا، کہنے لگی ایسے کرتے ہیں کہ عام اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر مطلب لے کے آئے والدہ کے پاس، حتامنہ کے پاس، اب ماں کے پاس بچہ رہنے لگ گیا، بڑی خوش ہے ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو پھر ایک بار نا ان کا دل کیا کہ میں نا اپنے ننیال کو مل کے آؤں، اپنے والدین کو مل کے آؤں اور اپنے خاوند کی قبر پہ بھی جاؤں۔ تو گئی ہے لے کے اپنے بیٹے کو، وہاں رہی ہے 5-6 دن آمنہ، ساتھ میں ایمن لونڈی بھی تھی۔ تو جب وہاں سے مطلب کہ واپس ہی ہوئی تو مقام ابوا پہ جہاں پہ ان کے والد صاحب کی قبر تھی، آپ وسلم کے والد صاحب کی قبر تھی نا، وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آمنہ کی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی وہاں پہ، تو مطلب ان کے پاس ان کی لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، تو کہنے لگی کہ ایمن اس کو نا اس کے دادے تک پہنچا دینا۔ تو ایمن کہتی ہے کس طرح کی باتیں کرتی ہو، کہتی نہیں مجھے حالات نظر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی جوانی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ تو کہتی ہے ایمن کہ نہ اس طرح کی باتیں کرو، اللہ تمہیں صحت دے گا، کوئی بات نہیں، بیماری آئی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس وقت اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، کیسا منظر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں انگلیاں پھیر رہی تھی ماں، اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا اللہ آپ کو جوانیاں دے، آپ کو عزت دے، آپ کو شان دے، آپ کو بہت دعائیں دے رہی تھی۔ جیسے ماں، آپ کو پتہ ہے ماں کی ہستی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک الگ ہی اللہ نے بنائی ہے، اس کے دل میں عجیب اللہ نے پیار ڈالا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل سے جب گزر رہی ہوتی ہے نا، تب بھی اس کے دل میں اولاد کا ہی ہوتا ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، خود مر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن بیٹے کا ہے، اللہ آپ کو جوانیاں دے، اللہ آپ کو شان دے، ایسے دعائیں دے رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بڑے ہو گئے تھے تو اکثر اپنی ماں کے یہ الفاظ یاد کر کے رویا کرتے تھے، اکثر اپنی ماں کی بات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ پھر جب ایمن کی مطلب کہ گود میں آپ وسلم کو اٹھایا، ایمن نے دیکھا کہ آمنہ جو ہے وہیں پہ وفات پا چکی ہے، آنکھیں بند کی، آپ وسلم کو اٹھایا اور واپس جانے لگی۔ تو آپ وسلم نے کہا بھی کہ ماما کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ماں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن انہوں نے اٹھایا ساتھ اپنے بچے کو، اس کو اٹھا کے عبد المطلب کے پاس آ گئی، عبد المطلب کو بتایا کہ ایسے ایسے راستے میں یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو عبد المطلب بھی بڑا دکھی ہوئے کہ میرے پوتے کا پہلے باپ نہیں تھا، اب ماں بھی نہیں ہے، باپ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا تھا، اب 6 سال کے بھی الفاظ آتے ہیں اور 4 سال کے زیادہ آتے ہیں کہ 4 سال ہوتے ہوئے تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دادا کی پرورش میں، دادا جو ہے وہ آپ کے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، 12 بھی آتا ہے، اور 10 میں سے سب سے زیادہ ان کو عبداللہ
سے پیار تھا، اب سب سے زیادہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ باقی مطلب بیٹوں کے بچے بھی ہیں، لیکن ان سے پیار زیادہ ہے۔ عبد المطلب کی ایک چیئر تھی بڑی مطلب کہ بلند قسم کی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، مٹی کے ساتھ ہی اونچی رکھ کے، تو اس کے اوپر سارے لوگ، کسی کی جرت نہیں تھی کہ چڑھ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کے اوپر چڑھ جاتے۔ لوگ ان کو روکتے تھے، یعنی باقی چچا روکتے تھے کہ نہ چڑھو، لیکن عبد المطلب کہتے کہ میرے اس پوتے کو کچھ نہ کہو، مجھے اس کے چہرے میں بڑا پیار آتا ہے، مجھے اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آتا ہے، مجھے اس کی شخصیت میں بڑا وقار نظر آتا ہے، اس کو نہ روکا کرو، اس کو بیٹھنے دیا کرو جہاں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو ابھی ان کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی جب دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہیں وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کیا اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارے سگے بھائی کی اولاد ہے، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور ابو طالب نے پھر اتنا کا خیال رکھا، پوری زندگی آپ کے لیے ایسے بن گئے تھے کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ نبوت کے بعد آپ کے اوپر بڑی پریشانیاں آئیں، بڑے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی، لیکن ابو طالب کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی۔ خیر اس کے بعد ابو طالب اپنے بھتیجے کی کفالت کرتے رہے اور بڑا ان سے پیار کرتے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتے تھے، اور 40 سال سے زیادہ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس رہے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ابھی آپ 9 سال کے ہوئے ہوں گے یا 10 سال کے، بارش نہیں تھی ہو رہی، مکے میں بڑا برا حال تھا۔ تو دیکھیں ابو طالب کو حالانکہ ان دنوں کیا پتا تھا، بارش نہیں تھی ہو رہی، لوگ دعائیں کر رہے تھے بڑی جا کے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور جا کے بیت اللہ کو ہاتھ لگوایا، خود بھی ہاتھ اٹھائے اور ان کے بھی ہاتھ اٹھوائے کہ دعا کرو اللہ بارش ڈال دے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بیت اللہ کو لگائے، آسمان کی طرف منہ کیا، دعا مانگی، آسمان کے اوپر ایک ٹکڑا بھی بارش کا نہیں تھا، بادلوں کا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے بادل بھیج دیے اور بارش شروع ہو گئی۔ اسی واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ہو گئے تھے، اور شاعر کہا کرتا تھا وہ خوبصورت ہے ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہے۔ ابھی عمر جو تھی آپ کی بہت چھوٹی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر ایک بار ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ بیٹا تجارت کے لیے چلو میرے ساتھ، عمر ابھی یہی ہے 13-14 سال کی، چھوٹی۔ ٹھیک ہے بابا جی، ٹھیک ہے چچا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو سفر کرتے کرتے شام کے ملک میں پہنچے، وہاں ایک جگہ پہ نا انہوں نے پڑاؤ کیا، جیسے مطلب اب ہوٹل وغیرہ ہے نا وہاں پہ ہم پڑاؤ کرتے ہیں، لیکن تب یہ نہیں تھا، تب مطلب کہ انہوں نے نا مطلب زمین پہ کپڑا وغیرہ بچھا کے پڑاؤ کیا کرتے تھے، اپنی سواریاں باندھ لیتے تھے۔ تو جب وہاں پہ رکے، قافلہ سارے کا سارا رکا، تو وہاں پہ ان لوگوں نے مطلب کہ کسی نے نہ پوچھا کہ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، تو وہاں پہ نا ایک راہب تھا جو کہ مطلب کہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، اس کا ایک خیمہ تھا، اس کے اندر بیٹھ کے وہ عبادت کرتا تھا، وہ اس خیمے سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن جب یہ قافلہ وہاں پہ رکا تو باہر نکلا اور سارے لوگوں کو نا غور غور سے دیکھنے لگ گیا، ایون کہ اس کی نظر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ٹک گئی، وہ غور غور سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آیا، اس نے آپ کو پہچان لیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ سید العالمین ہے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جب تم لوگ گھاٹی کی طرف آئے تھے نا تو کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، تو میں اس لیے اپنے معبد خانے سے اپنے خیمے سے باہر نکلا ہوں۔ اور پھر اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کے پیچھے سے قمیض اٹھا کے دیکھی تو آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان بھی موجود تھا۔ کہا یہ اس کی مہر نبوت ہے، اے ابو طالب اس کو واپس بھیج دو، نہیں تو ملک کے شام میں لوگ اس کو پہچان لیں گے اور اس کو کہیں قتل نہ کر دے، اس لیے تم اس کو واپس بھیج دو۔ پھر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگوں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔
اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، 20 سال کے ہو گئے، بکریاں بھی چراتے تھے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، اور آپ نے اس کے علاوہ بھی کاروبار کیا ہے، اور تجارت کے لیے بھی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے چچا کے ساتھ، لیکن زیادہ دور چچا ان کو لے کے نہیں جاتے تھے۔ اونٹ بھی چرائے ہیں آپ نے، بکریاں بھی چرائی ہیں، یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ بڑے ہوتے گئے، جب آپ 25 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے جو کہ تجارت کرتا ہے، تو اس نے پھر جب سنا تو اس نے پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہ میرا مال لے کے جائے۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام ملا تو چچا ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹا خدیجہ تو مکے کی 1 نمبر کی امیر خاتون ہے، اس کے کاروبار کو، اس کے پیسوں کو لے کے جانا تو لوگ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، تم بھی جاؤ۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کا مال لے کے گئے۔ انہوں نے اپنا ایک غلام ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ لے کے جاؤ۔ مال جب لے کے گئے ہیں تو پھر وہاں پہ اکثر لوگ مال جب سیل کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس مال کے اندر یہ خوبی ہے، حالانکہ وہ خوبی ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مال کو جھوٹی قسم کھا کر سیل کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خوبیاں بیان کرنے کی خامیاں بیان کر رہے تھے، اس مال میں یہ خامی ہے، اس مال میں یہ خامی ہے۔ اب فہیرہ کہتے ہیں کہ میں سوچوں کہ لگتا ہے آج تو کچھ سیل ہی نہیں ہونا، لیکن جب ہم شام کو واپس آئے تو سب سے زیادہ ہمارا مال سیل ہوا تھا اور سب سے زیادہ ہمارا منافع ہوا تھا۔ کہ ملک شام سے جب ہم واپس آئے تو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو تھے مطلب کہ نفع ہمیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، اور اسی بیس پہ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ کتنے لوگ تھے جو ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن وہ کہتی تھی میں نے اب نکاح نہیں کرنا۔ لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف دیکھے، اتنی برکات دیکھی، کچھ ان کے غلام نے بھی بتایا تھا کہ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ان کا کردار بڑا اچھا ہے، اور یہ اتنے مطلب کہ اچھے انداز سے سیل کرتے ہیں چیزیں، تو حضرت خدیجہ کو جیسے اپنی کوئی گم شدہ چیز مل گئی، جس کی وہ تلاش میں تھی، ان کو وہ چیز مل گئی۔ تو بڑے بڑے سرداروں کے جو پیغام تھے انہوں نے واپس کر دیے، اور انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کروں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے چچا کو پیغام بھیج دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ معزز انسان کی طرف سے نکاح کا پیغام آ جائے، لیکن ان سے بھی کہیں معزز تو ہمارے پیغمبر تھے جن کی شان اور عظمت اور بلندی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ جب ان کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا نکاح کا تو چچا فوراً سے خوش ہو گیا، فوراً سے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، جب تم کہو گی تو ہم بارات لے کے تمہارے گھر میں آ جائیں گے۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے ہوئے انشاءاللہ کل سے پھر یہ شروع ہوگا۔